کیوں؟ وہ عمران خان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آتا ہے اور موسم بدل جاتا ہے، اور جو اپنے لوگوں کے ساتھ جب چہل قدمی کر رہا ہوتا تھا تو کئی عورتوں کا، کئی مردوں کا اور کئی لوگوں کا وہ کرش تھا، وہ عمران خان جب اب اسٹریچر پہ عدالت میں آتا ہے تو بڑے عجیب و غریب مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی بیماری کا بتا رہے ہیں، پاؤں اور ٹانگ کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتے، اور 100 کہانیاں وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہٹے کٹے سیاستدان جب ان کو کہیں کورٹ کچہری میں جانا پڑتا ہے تو یہ ویل چیئر پہ کیوں چلے جاتے ہیں۔ آج شاید ان کو یاد آیا ہوگا، اور وہ شہباز گل صاحب کو بھی یاد آیا ہوگا کہ ویل چیئر پہ کیسے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ آج کا دن جو تھا، آج کے جو مناظر تھے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھے عمران خان صاحب کے، وہ تو بڑے عجیب و غریب تھے۔ لیکن ایک بات صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ جو حفاظتی ضمانتوں کا ایک لمبا چوڑا جو ریلیف ملا ہوا ہے عمران خان کو، وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ آپ ماتحت عدالتوں کے سامنے جائیں اور وہاں جا کے اپنا ریلیف لینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو اس طرح کی ضمانتیں ہیں یہ زیادہ دیر کرمنلز کو نہیں دی جا سکتی۔ عمران خان پہ ملٹیپل کیسز ہیں، کچھ تو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، کچھ ان کے اداروں کے اوپر تنقید کرنے کے، اور کچھ فارن فنڈنگ کے حوالے سے، توشہ خانہ کے حوالے سے، کچھ نکاح کے بارے میں کہ ان کا نکاح غلط ہے یا صحیح ہے، عدت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، اور ایک ان کی بیٹی کے حوالے سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ ان کے اوپر لاتعداد کیس ایسے بنا دیے گئے ہیں جن کا کچھ سر پیر ہی نہیں ہے۔ وہ تو کیس واقعتاً ختم ہو جائیں گے، وہ تو ایک طرح سے ایک نفسیاتی پریشر ہے عمران خان صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ لوگ جن کو عمران خان چیلنج کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، بنیادی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب اتنے دھکے کھانے کے باوجود اور اپنی یہ ساری مقبولیت کے باوجود اور اپنی یہ جو ویل چیئر پہ آنے کے باوجود ان کو ابھی تک وہ یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ان کو یہ ساری سزا کیوں ملی۔ یہ وہی سزا ہے جو عمران خان صاحب کو مل رہی ہے جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو ملی تھی، یہ وہی سزا ہے جو اس سے پہلے آصف علی زرداری کو ملی تھی، یا یہ وہی سزا ہے جو اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کو ملی تھی، یہ وہی سزا ہے جو اس سے ذرا پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو ملی تھی۔ تو بیسیکلی سیاستدانوں کو جب تک سیاستدان اپنے حقیقی مسائل کے اوپر اور قوم کے حقیقی مسائل کے اوپر سوچتے نہیں ہیں، جب تک وہ اس طرح کی رویہ رکھیں گے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، مذاکرات نہیں کروں گا، جب تک وہ اپنی پاور کو عوام کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کو ریکنسولیڈیٹ نہیں کرتے، کبھی بھی وہ پاکستان میں سیاست پنپ نہیں سکتی۔ یہ جو عمران خان صاحب نفرت کی سیاست کر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہرا دیں گے، وہ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو بھی ہرا دیں گے، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ان کی جو مقبولیت ہے اس کے ذریعے اور عدالتوں کی ریلیف کے ذریعے اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے وہ اقتدار میں آ جائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ میاں نواز شریف کے ججوں کے ساتھ جو تعلقات تھے نا، اس کا تصور بھی عمران خان صاحب نہیں کر سکتے۔ میاں نواز شریف نے تو بہت ساری انویسٹمنٹ ججوں پہ کی ہوئی تھی، آپ کو اگر یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا وہی جج جو ان کے ذاتی ملازم رہ چکے تھے، ثاقب نثار جیسے جج جو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کو یہ یاد ہے کہ کس طریقے سے ان کے لیے انہی ججوں کو مینور کیا جاتا تھا، آج وہی جج جو ہیں ان کی عدالتوں میں ان کو پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ جب تک ایک لارجر نیا چارٹر آف ڈیموکریسی، تینوں جماعتیں، یہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جب تک یہ اس طرف نہیں جاتے، ایک مساق معیشت کی طرف نہیں جاتے، یہ وہ موقع ہے نا جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ تو ان کو کیا دقت ہے عمران خان صاحب کو کہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، الیکشن کے اوپر مذاکرات کریں، یہ جو ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر، اور مذاکرات کریں کہ
کس طریقے سے آئین میں ترامیم کرنی ہے، کس طریقے سے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اس ملک کو چلانا ہے، تو ان کے سامنے ایک بڑا شاندار راستہ ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی وار سے سیاسی جماعتوں کو بھی ختم کریں گے، نون لیگ کو بھی ختم کریں گے، پیپلز پارٹی کو بھی ختم کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ختم کریں گے، اور وہ اکیلے دندنائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی شکست دے کر اور عدالتوں کے ذریعے اقتدار میں آ جائیں گے، تو یہ ان کی بیوقوفی ہے، خام خیالی ہے۔ وہ جس راستے پہ ہے نا، ابھی آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے اوپر آپ الزام لگاتے تھے پلیٹلیٹس کا اور یہ وہ، آج وہ ان کی حکومت ہے، وہ ملک میں نہیں آ سکتے۔ پیپلز پارٹی جو کہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، اب وہ سندھ کے علاوہ باقی علاقوں میں سٹرگل کر رہے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی پورشن مل جائے۔ تو عمران خان صاحب، یہ جو راستہ ہے نا آپ کا، یہ راستہ آپ کو کہیں لے کر نہیں جائے گا۔ آپ کو ریکنسائل کرنا پڑے گا انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اگر آپ نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے۔ اگر آئسولیٹ ہونا ہے، اگر اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے جیسے میاں نواز شریف نے پہنچایا یا دوسری سیاسی جماعتوں نے پہنچایا، تو پھر آپ کو تو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ بہرحال آج آپ کو ویل چیئر پہ دیکھ کے بہت افسوس ہوا۔